لیکن ایک بات میں آپ سے لوگوں سے پوچھتا ہوں, یار آپ کے پاس دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جو گورا آپ سے لینے کے لیے آئے؟ گورا آپ سے کہے یار, آپ پاکستان سے کہے یار موبائل بنا کے دو یار ہمیں, اور مولویوں سے بولو وہ موبائل بنا کے دیں, تم لوگ موبائل بہت اچھا بناتے ہو, آئے گا گورا آپ کے پاس؟ چڈی بنیان بہت اچھا بناتے ہو آپ لوگ, ایک مثال دے رہا ہوں, آئے گا؟ وہ کہے گا آپ لوگ الو بہت اچھا بناتے ہو معذرت کے ساتھ. تو کون سی چیز ہے جو گورا ہم سے لے گا؟ کچھ ہے ہی نہیں. ہاں کچھ چیزیں ہیں, وہ سیالکوٹ میں کچھ کھیلوں کے سامان ہم اچھے بنا لیتے ہیں, وہ بھی گوروں کے دور سے ہم نے بنانا شروع کیے ہیں. گوروں نے تھوڑا بہت کچھ سکھایا تھا فٹ بال بنانا, تو انہوں نے دیکھا تو ہم سے زیادہ اچھا فٹ بال بنا لیتے ہیں, بہت اچھا, یہ بندے کی فٹ بال بنا لیتے ہیں, تو پھر وہ ویسے والی فٹ بال بھی بہت اچھی بنا لیتے ہیں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, کچھ دن پہلے ایک امریکن انگریز آیا ہوا تھا, اس کا بھی میں نے یوٹیوب پہ ڈالی تھی ویڈیو, اتنی بڑی داڑھی اس کی, بالکل دیکھنے میں پٹھان لگ رہا ہے, شلوار پہنی ہوئی ہے, قمیض پہنی ہوئی ہے, رنگ گورا, تو ایسا لگ رہا تھا, میں نے کہا شاید کے پی کے سے کوئی آیا ہے, تو انگلش بولنا شروع کی, پتا چلا جی یہ تو یو ایس اے کا ہے, نیا نیا مسلمان ہوا ہے. وہاں یو ایس اے میں کسی پٹھان بھائی نے کے پی کے سے تعلق تھا ان کا, انہوں نے اس پہ محنت کی اور وہ کیا ہو گیا, مسلمان. تو بھائی وہ ورنہ ہمارے پاس ہے کیا؟ لیکن ایک چیز اگر گورا ہم سے لیتا ہے تو وہ کیا لیتا ہے؟ اسلام. یہ اس کے پاس, بولو بھائی, نہیں ہے, یہ ہے ہی نہیں اس کے پاس. اسلام لے گا آپ سے, مسائل آپ سے پوچھے گا. عربوں کو صبح شام برا بھلا کہتے ہیں, لیکن جب اسلام لیں گے تو عرب کے پاس چلے جائیں گے, سعودیہ چلے جائیں گے, پاکستانی علماء کے پاس آ جائیں گے, ہندوستان کے علماء کے پاس آ جائیں گے. ہانگ کانگ میں مفتی اعظم ہیں یہاں پاکستانی, جو وہاں گورنمنٹ نے ان کو باقاعدہ مفتی اعظم بنایا ہوا ہے. روزانہ درجنوں اگر نہ بھی ہوں تو کچھ نہ کچھ غیر مسلم ڈیلی بیسس پر ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہو رہے ہیں ہانگ کانگ میں, جو وہاں کے مقامی ہیں. کچھ چائنیز مسلمان تھے, تو اتنا تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے نا کہ آپ کی سوچ ہوگی, اتنا اسپیڈ سے پھیل رہا ہے. لیکن یہ خبریں ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا, بہت تھوڑی بہت بتا دیا جاتا ہے کہ جی اتنے لوگ مسلمان ہو گئے, لیکن زیادہ یہ چیزیں بتائی نہیں جاتی ہیں. تو آپ مجھے بتاؤ کہ اس کا مطلب کہ وہ گورا بھی مانتا ہے کہ یار یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے. تو آپ اتنے بھی خالی نہیں ہو جتنا آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہو. بھائی کلچر آپ کے پاس ہے, لائف کیسے گزارنی ہے یہ آپ کو پتا ہے. گورے کا کوئی ویژن ہی نہیں ہے. دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو, کسی کے لائف اسٹائل کو دیکھ کے متاثر نہ ہو, اس کے ویژن کو دیکھ کے متاثر ہوا جاتا ہے. ایک آدمی کا لائف اسٹائل بہت اچھا ہے, بہت محنت کر رہا ہے, وہ رات کو جلدی سو جاتا ہے, وہ صبح 4 بجے اٹھ کے جاگنگ کرنا شروع کرتا ہے جیسے چائنیز کرتے ہیں, ہارڈ ورکنگ, بہت محنت, کھانے پینے میں احتیاط, یہ اچھی بات ہے. لیکن ایک آدمی یہ سب کچھ کر رہا ہے, محنت کرتا ہے, ایکسرسائز کرتا ہے اور ٹریننگ لیتا ہے اور بہت زبردست طریقے سے, لیکن وہ یہ سب اس لیے کر رہا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا اسمگلر ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, اس کو یہ سارے کام کرنے کے لیے اپنی صحت کو مینٹین رکھنا پڑتا ہے. اس کی اکثر بارڈر پہ فوجیوں سے لڑائی ہوتی ہے, صحیح ہے نا بھائی. دیکھو دنیا میں محنت کے بغیر تو چور بھی کامیاب نہیں ہوتا نا, محنت اور کچھ نہ کچھ اپنی لائف میں مینجمنٹ تو لانی پڑتی ہے. ڈاکو کو بھی لانی پڑتی ہے. اب اگر ڈاکو نے ڈکیتی ڈالنی ہے, اس کو پتا ہے 1 کروڑ لے کے فلاں آدمی بینک سے نکلا ہے, اور ڈاکو جو ہے نا رات کو 3 بجے اس کو پتا ہے کہ 3 بجے بندے نے آنا ہے, اور ڈاکو کہہ رہا ہے میں اس وقت سو رہا ہوں, میری طبیعت اس وقت ٹھیک نہیں, ابھی میرے سے نہیں. 3 بجے آ کے اس کو کسی نے اٹھایا, وہ بندہ 1 کروڑ روپے لے کے نکلا ہے, کہہ رہا ہے یار میرے سے نہیں اٹھایا جا رہا, ایسے کھجا رہا ہے نا. جیسے ہمارے یہاں ہم ٹائپ کے سب لوگ اسی طرح ہی کر رہے ہوتے ہیں نا, یار میرے سے نہیں اٹھا جا رہا, 3 بج رہے ہیں یار, میں کون جائے گا وہاں ٹکے. اب اس کو بول صبح 4 بجے, وہ کل دن میں 4 بجے بینک سے پیسے لے کے نکلے, وہ ڈکیتی کر لے گا. بھائی ڈاکو تو اتنا دماغ کا تیز ہوتا ہے نا, وہ صبح ممکن ہے 2:30 بجے نہائے اٹھ کے, اور اپنا حلیہ بھی چینج کرے کہ شکل سے میں ڈاکو نہ لو, کیپ پہنے, چشمہ لگائے, ٹھیک ہے نا, 3 پیس سوٹ, ٹائی, سب کچھ کر سکتا ہے وہ, اور اٹھ کے بھاگا جائے. بہادر ہونا بھی ضروری ہے اس کے لیے. کتنی بیدار مغزی کے ساتھ بندے کو ٹریس کرے گا, کہاں جا کے اس کو روکنا ہے, کہاں پکڑنا ہے. تو اب دنیا میں ہے 1 نمبر کا چور, جہنمی, مرے گا جہنم میں جائے گا. ہمارے ہاں نا لوگوں کے ظاہری ایٹیٹیوڈ کو, ظاہری چال ڈھال کو, ظاہری لائف اسٹائل کو دیکھا جا رہا ہے.
یہ بہت بڑا فالٹ ہے ہمارے معاشرے میں. ایک نمبر کا کوئی چور ہوگا, کپڑے اچھے ہیں, بات چیت کرنے کا سلیقہ ہے, تمیز ہے, نہاتا دھوتا ہے, ویل ڈن, بہت اچھا آدمی ہے. تو بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, گورے کے پاس کوئی ویژن ہی نہیں ہے. انسان کی پہچان اس کے مقصد سے ہوتی ہے, اس کا ویژن کیا ہے. اس ویژن پر وہ کچھوے کی چال کر کے بھی اگر پہنچ رہا ہے نا, تو وہ اس شخص سے اچھا ہے جو خرگوش کی رفتار سے دوڑ رہا ہے مگر اس کا ہدف صحیح ہے نہیں. گورے کا مقصد عیاشی ہے, یہ ویژن ہی ٹھیک نہیں ہے. عیش و عشرت کی زندگی گزارنا ہے. تو عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے اگر آپ صبح 4 بجے اٹھتے ہو کہ میری صحت بھی اچھی رہے اور میں فٹ فاٹ اور بالکل نہ مجھے شوگر ہو نہ بلڈ پریشر ہو, تاکہ میں زیادہ سے زیادہ عیاشی کر سکوں, تو اللہ کی نظر میں اس 4 بجے اٹھنے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ تو عیاشی کے لیے بھائی. تو عیاشی انسان کا ہدف اگر بنے گا, انسان کا گول عیاشی ہے, تو پھر اس عیاشی کو حاصل کرنے کے لیے آپ ایکسرسائز بھی کریں, جاگنگ بھی کریں, آپ کا اخلاق بھی اچھا ہو تاکہ لوگوں سے آپ کے تعلقات اچھے ہوں. تو یہ دنیا ان چیزوں سے متاثر ہوتی ہے. لیکن عقل مند آدمی کہے گا بھائی تو یہ سارے کام کر کیوں رہا ہے, کر کیوں رہا ہے تو یہ سارے کام, پہلے وجہ تو بتا. ریزن اگر صحیح نہیں ہوگی تو یہ قابل احترام نہیں ہے. اور ایک آدمی کا ہدف صحیح ہے لیکن اس ہدف تک پہنچنے کے لیے اسٹائل ٹھیک نہیں ہے, اس کا اسٹائل ٹھیک نہیں ہے. مثلا اس کا ہدف ہے انسانیت کی خدمت تاکہ اللہ راضی ہو جائے. اب اس کو پتا چلا 4 بجے جو ہے نا وہاں غریب لوگوں میں صبح سحری تقسیم کرنی ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, اور یہ کمبخت اٹھ ہی نہیں رہا. پولیس آئی, اس کو اٹھا کے جا یار وہ غریب بیٹھے ہوئے, تو نے زکوٰۃ بانٹنے کا سوچا تھا. اب یہ 4 کے بجائے پہنچتا ہے 5 بجے اور دھوتی بنیان میں پہنچتا ہے, نہایا بھی نہیں, دانت بھی صاف نہیں کیے, منہ سے بدبو آ رہی ہے. تو ان تمام چیزوں پہ اس کو ملامت تو کی جائے گی, یار کچھ اپنا حلیہ صحیح کرو, ٹائم کی پابندی کرو. لیکن یہ اس پہلے آدمی سے اللہ کی نظر میں کروڑا گنا بہتر ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ اس کا ہدف صحیح ہے, ویژن صحیح ہے, جو گول جس کو یہ پہنچنا چاہتا ہے, اچیو کرنا چاہتا ہے, وہ گول صحیح ہے اس کا. ایک آدمی چرس کا بزنس کر رہا ہے بڑی ایمانداری سے, پوری کمپنی ہے چرس کی اس کی نا. اب اس نے کیا کیا, اس چرس کی کمپنی پہ پہلی بات تو یہ کہ جو چرس جس پیکنگ میں ہے وہ ایسی پیکنگ کہ چرسیوں کو وہ پیکنگ ہی پسند نہیں آ رہی. چرسیوں کو تو گندی پیکنگ پسند آتی ہے نا. اس پہ اینٹی ڈپریشن لکھا ہوا ہے, چرس نام نہیں لکھا ہوا. پھر جتنی کمپنی میں صبح صبح صفائی ہوتی ہے, اسپرے ہوتا ہے اور سینیٹائزر سے سب کے ہاتھ صاف کیے جاتے ہیں تاکہ کرونا نہ ہو, سوشل ڈسٹینس, ڈسپلن انتہائی درجے کا. کمپنی کا مینیجر ٹائم پہ پہنچتا ہے. یہ میں بڑی خاندانی مثال دے رہا ہوں اگر سمجھ میں آ جائے. مینیجر ٹائم پہ پہنچتا ہے, سارے ملازمین اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں. جو چرس کو کوٹنے والا ہے وہ ٹائم پہ آ جاتا ہے, وہ ڈنڈی نہیں مارتا. ایسا نہیں کہ 3 پڑیا کے بعد 1 پڑیا اپنی جیب میں, ایسا بھی نہیں ہے. ساری پیکنگ بہترین, آپ کو یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز آ رہی ہیں, کیا تمیز سے جو ہے نا یہ اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ تیار ہو رہی ہے. اور بڑا زبردست وہاں آپ مینیجر کے سے ملے, یار اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھو, ایک ہمارا دیکھو زمزم بیچ رہا ہے, کم بہت بات کرنے کی تمیز نہیں ہے اس کو. ایسا ہی ہوگا نا, وہ دیکھو اس کا منہ میں گٹکا ہے اور زمزم بیچ رہا ہے اور بات کرنے کی اس کے پاس تمیز نہیں ہے. کپڑے دیکھو, ملازمین کوئی ڈھنگ سے ٹائم پہ پہنچتے نہیں ہیں, اور جو کمپنی ہے اس کے اندر کچرا اور کوئی بات نہیں کرتا, گالیوں سے بات شروع کرتے ہیں اور ماموں بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دیتے ہیں. کوئی کسی سے تمیز سے بات نہیں کرتا, اور کرپشن بھی بہت ہے. زمزم میں بھی تو کرپشن ہوتی ہے نا, 4 کین تھے, 1 غائب کر دیا آپ نے درمیان سے. مدینہ کی کھجوریں بیچ رہا ہے وہ بیٹھ کے, لیکن تمیز نہیں ہے بیچنے کی. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, وہ جو چرس بیچ رہا ہے اور کمپنی اس کی بڑی زبردست اور سارا صفائی کا نظام, ملازمین کو تنخواہیں ٹائم پہ ملتی ہیں, پہلی تاریخ سے دوسری نہیں ہونے پر, بونس الگ ملتا ہے. پھر کمپنی کا جو مینیجر ہے وہ ملازمین سے الگ سے جا کے بھی خیر خیریت پوچھتا ہے, یار کوئی گھر میں ضرورت تو نہیں ہے, کوئی آپ کی بیوی بیوہ تو نہیں ہونے والی, ٹھیک ہے نا, اس کے ہم پہلے سے الاؤنس جاری کر دیں. اس کو پتہ ہے نا, ٹینشن وینشن واضح ہو جاتی ہے, انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے بیوہ, ان کی وائف کے بیوہ ہونے میں کتنا ٹائم باقی ہے, تو آپ کے بچوں کا کوئی انشورنس کروانی ہے کیا, وغیرہ وغیرہ. بڑا اچھا ایٹیٹیوڈ بھائی جان. اس کے باوجود وہ پان بیچنے والا جو ہے نا, جو کھوکھا لگا کے بیٹھا ہے, جس میں ڈسپلن کے علاوہ سب کچھ ہے, وہ اس سے کروڑا گنا بہتر ہے. حالانکہ دیکھنے میں آپ اس سے انسپائر ہو گئے جو چرس بیچ رہے ہیں. آپ اس کمپنی کا سسٹم دیکھو گے, بولے گے یار اصل میں تو کامیاب یہ لوگ ہیں, ان سے سیکھنا چاہیے. نہ بھائی, ان سے مت سیکھو, ان کے پاس تو کوئی ہدف ہی صحیح نہیں ہے. اور جو پان بیچ رہا ہے وہ کم از کم اتنی خطرناک چیز تو نہیں بیچ رہا نا,
اس سے کم از کم یہ ویژن سیکھو کہ یار تو چرس کیوں نہیں بیچ رہا. وہ کہے گا بھائی پان کم نقصان دہ چیز ہے. میں نے کہا میں اپنے بزنس کے چکر میں لوگوں کا نقصان نہیں کروں گا. تو یہ چیز اس سے سیکھنے کی ہے پان والے سے, اور یہ اللہ کی نظر میں اس چرس والے سے کروڑا گنا بہتر ہے, گندا اور میلا ہونے کے باوجود. ڈسپلن نام کی کوئی چیز نہ ہو پھر بھی یہ اس سے بہتر ہے, چاہے دھوتی بنیان میں بیٹھتا ہو. یہ آج دنیا پتہ ہے متاثر ہوتی ہے آپ کے ایٹیٹیوڈ سے, آپ کے ڈسپلن سے, آپ کی صفائی ستھرائی سے, جو کہ اچھی چیز ہے, لیکن یہ اصل نہیں ہے. یہ اصل نہیں ہے. اصل یہ کہ پہلے ہدف تو صحیح ہو, پھر اس ہدف تک پہنچنے کے دو راستے ہیں, غلط اور ایک صحیح, اور پھر بہت زیادہ اچھا. تو جو بہت زیادہ اچھا راستہ اختیار کر رہا ہے وہ زیادہ اچھا ہے بھائی, اس کی تعریف کریں گے. جو غلط راستہ ہے اس کو کہیں گے یار تھوڑا تمیز سے چلو, لیکن ہدف تو ہو نا. تو اسلام آپ کو آپ کی زندگی کا ہدف بتاتا ہے کہ آپ پیدا کیوں ہوئے, اور کمال یہ کرتا ہے کہ آپ کو آپ کا ہدف بھی بتاتا ہے اور دلائل سے ثابت بھی کرتا ہے کہ یہی آپ کا اصل ہدف ہے, کہ اس کے مقابلے میں کوئی ٹکنے والا نہیں ہے. میں دیکھو ایتھیس کو چیلنج کرتا ہوں نا, کمبخت ایک بھی چیلنج کا جواب نہیں دیتے. ادھر ادھر کی شادیوں والے کلپ لے کے نا میرے وہ چلا دیتے ہیں. وہ دیکھو اس نے پھر کہہ دیا کم عمری میں شادی کی جائے. ابے بھائی اسلام شادی سے تھوڑی شروع ہوتا ہے, وہ تو میرا بیان اتفاق سے شادی سے شروع ہو جاتا ہے, اسلام تھوڑی شروع ہو رہا ہے. تم میرے بیان پہ اعتراض کرو کہ مفتی صاحب کا بیان شروع ہی 4 شادیوں سے ہو رہا ہے, یہ قابل اعتراض بات ہے, لیکن اسلام تھوڑی سے شروع ہو رہا ہے. اسلام تو پہلے توحید کے عقیدے سے شروع ہوتا ہے, پھر اس میں جو ہے نا وہ بت پرستی کی مخالفت ہے, پھر انسان کو انسانوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی. ایسا انسانوں کو اسلام نے انسانوں کی غلامی سے نکالا ہے کہ ہٹو بچو. دنیا میں جتنے لبرل لوگ ہیں نا آپ کو حکومتوں کے غلام بنا رہے ہوتے ہیں, آپ کو انسانوں کے غلام بنا رہے ہوتے ہیں, آپ کو باس کا غلام بنا رہے ہوتے ہیں. اسلام آپ کو ان تمام غلامیوں سے آزاد کر. ارے آپ کو ماں باپ کا غلام نہیں بنا رہا ہے بھائی, جو سب سے بڑے حقدار ہیں. کسی کی فرما برداری کرنا, کسی کے احسانات کا بدلہ چکانا یہ الگ چیز ہے, اس کا غلام بن جانا الگ چیز ہے. غلامی سے نکال رہا ہے. تبھی باپ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, ماں کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور ماں باپ کو بھی کہا کہ انسان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان میں آپ کو بھی اپنی اولاد کے حقوق میں بھی دخل اندازی کی اجازت, بولو نا بھائی, نہیں ہے. تو ہاں ان کے احسانات زیادہ ہیں, تو احسان فراموشی اچھا کام نہیں ہے. تو میرے بیانات میں نا ملحد لوگ جو ہے نا وہ شادیوں وادیوں کا ٹاپک نکال کے 4 شادیاں بچوں کی یہ نکال کے نا پھر کلپ بناتے ہیں. میں کتنے عرصے سے ایک چیلنج کر رہا ہوں ملحدین کو جو اللہ کو نہیں مانتے کہ یار یہ جو چائنا کی ٹوپی آپ نے پہنی ہوئی ہے اس میں ایک مینجمنٹ ہے نا, تانے بانے ہیں, ارب سال گزر جائیں ایسی ٹوپی خود سے وجود میں نہیں آ سکتی. تو جس کھوپڑی پہ یہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے وہ کھوپڑی کہاں سے خود سے بن گئی, اور وہ کھوپڑی بے جان نہیں بن سکتی جس میں 2 آنکھ 2 کان اور ناک اور زبان ہو. تو ایسی کھوپڑی جس میں 2 آنکھیں فٹ ہو گئی دیکھنے والی, 2 کان فٹ ہو گئے سننے والے, زبان فٹ ہو گئی بولنے اور چکھنے والی, ناک فٹ ہو گئی سونگنے والی, ایسی کھوپڑی اتفاق سے کیسے بن گئی؟ کمال کی بات ہے, یہ ملحد کبھی اس کے دلائل نہیں دے گا کہ یہ چائنا کی ٹوپی اتفاق سے بن سکتی ہے, لیکن جو کھوپڑی یہ ٹوپی پہن کے گھوم رہی ہے اس کو ٹوپیاں کرا رہا ہے کمبخت, ٹھیک ہے نا, اور اسی کھوپڑی سے کرا رہا ہے جو کھوپڑی اللہ نے بنائی ہے. یہ بھی نہیں دیکھتا کہ میں جو اتنا سوچ رہا ہوں نا یہ خود سے نہیں بن گیا, یہ دماغ کیسے فٹ ہو گیا, یہ خود بخود کیسے فٹ ہو گیا بھائی اس کھوپڑی کے اندر. اتنا ذہین دماغ جو آج تک اپنے آپ کو ڈیفائن نہیں کر سکا ہے کہ میں ہوں کیا. ان چیلنجوں کا جواب ان کمبختوں کے پاس نہیں ہے, ادھر ادھر کی پھینکتے رہیں گے. وہ آئنسٹائن نے یہ کہہ دیا تھا, وہ ایسی تھیوریز میں آپ کو ڈالیں گے بھرم بازی کے لیے. حالانکہ سائنسدانوں میں بھی اکثر خدا کے وجود کے قائل ہیں, خود آئنسٹائن بھی خدا کے وجود کا قائل تھا. میں ایک دفعہ یونیورسٹی میں بیان کیا تو اس میں آئنسٹائن کی عبارت پڑھ کے سنائی تھی. اس سے لوگوں نے پوچھا, اس نے کہا میں مانتا ہوں کوئی اس کائنات یہ بغیر کسی بنانے والے کے بن نہیں سکتی. کچھ ایک سائنسدان ہیں جن کی کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی, انہوں نے انکار کر دیا. تو اور ظاہر ہے جیسے ڈاکٹروں میں 1 نمبر بھی ہوتے ہیں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, مولویوں میں بھی 1 نمبر بھی ہوتے ہیں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, سیاستدانوں میں 1 نمبر بھی 2 نمبر بھی, حکیموں میں 1 نمبر بھی 2 نمبر بھی, تو سائنسدانوں میں بھی 1 نمبر بھی ہوتے ہیں اور 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. یہ کوئی ایسا نہیں ہے دنیا میں کہ سائنسدان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ جناب ایسے خوبصورت الفاظ ہیں کہ اب وہ انسانیت کے لیے مشعل راہ بن گئے اور اب اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اور بار بار یہ بات میں ریپیٹ کرتا ہوں, ڈاروین کی تھیوری یہ تھیوری ہے, یہ ریسرچ
نہیں ہے. یہ سائنسدان خود مانتے ہیں کہ نظریہ ہے کہ اگر خدا کو نہ مانا جائے تو پھر شاید ایسے بنی ہوگی کائنات. اگر بالفرض نہ مانا جائے اللہ کو تو پھر شاید ہو سکتا ہے اس طرح بنی ہو. یہ ریسرچ ہی نہیں ہے. جو ریسرچ نہیں ہے اس کو اٹھا کے آپ نے ساری دنیا پہ تھوپ دیا اور خدا کا انکار کر کے انسانوں کو درندہ بنا دیا. کیونکہ آپ اپنی ڈکشنری سے اگر خدا کو نکال دو گے تو پھر صرف خدا نہیں نکلے گا, خدا سے متعلق جتنے احکام ہیں وہ سارے ختم. خدا نکل گیا تو اس کا مطلب اسلام گیا, قرآن گیا, رسول گئے, سارے پیغمبر, تعلیمات, سب. انسان جب اتفاق سے وجود میں آیا ہے تو اتفاق سے بنی ہوئی چیزوں کا کوئی ویژن بولو نا نہیں. وہ تو گدے گھوڑوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں. صبح اٹھے جدھر منہ مار لو جا کے, بس عیاشی 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 عیاشی, عیش و عشرت. اور جب بڑھاپے میں عیاشی کا ٹائم مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہوتا ہے, ختم, تو پھر ڈپریشن. اکثر تو ان میں آپ کو پتہ ہے رپورٹ ہے کہ خودکشی کرنے والوں میں زیادہ تر ایتھیسٹ ہوتے ہیں. اور یہ لبرلزم جو پھیل رہا ہے نا ہمارے معاشرے میں, جو ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں ان پروفیسروں سے متاثر ہیں جو اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں, ان کو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آخرت تو تباہ ہوگی, آپ کی دنیا کا بیڑا غرق سب سے پہلے ہوگا. دنیا میں اس سے بڑی انسان کو ڈپریشن نہیں ہے کہ وہ اللہ کا انکار کر دے. اس کے بعد جو لائف گزرتی ہے نا, کیا کریں, بات سے بات نکلتی ہے. قیام و طعام چل رہا ہے نا, ہوٹل والا بعض دفعہ رائتا بھی لے آتا ہے, چٹنی بھی لے آتا ہے, تو قیام و طعام میں تو ہوتا رہتا ہے. وہ ایک دفعہ میں اکثر یہ واقعہ بتاتا ہوں, ایک صاحب کانچ کے برتن بیچ رہے تھے اور پوٹلے میں بند کر کے, جیسے گلی میں ہوتے ہیں نا, پھر رہے ہوتے ہیں. تو ایک صاحب کی عادت تھی جب بھی کسی چیز کے بارے میں پوچھتے تھے یہ کیا ہے تو ٹھوکر مار کے پوچھتے تھے. تو اس بیچارے بیوپار نے وہ کانچ کے برتن نیچے رکھے, سیٹھ صاحب نے کہا کہ رکھ دو. اس کو نہیں پتا تھا سیٹھ صاحب کو کہ اس کے اندر کانچ ہے. تو ٹھوکر ماری, بولا یہ کیا ہے, کہتے ہے نہیں تھا ہے نہیں تھا, ختم, اب کچھ بھی نہیں ہے. تو بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں, تو اب وہ جو ایک آدمی کو چمگادڑ کھانے سے یا پتہ نہیں کس چیز سے, ڈاکٹروں کو پتا ہوگا, بعض کہتے ہیں چمگادڑ کھانے سے ہوا ہے, تو وہ گلے ملا اور اس کو کسی سے ملنے کے قابل نہیں چھوڑا. لیکن اس کو بھی تو بعد میں پتا چلا, 15 دن بعد پتا چلا ہوگا مجھے کورونا ہو گیا, تو وہ بھی 20-25 لوگوں سے گلے ملا, اور جو جس سے ملتا رہا ہوتے ہوتے آج پوری دنیا میں کرونا پھیل گیا ہے. تو بالکل اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے ہزاروں سال تک لڑکوں سے بدفعلی کا کوئی تصور تھا ہی نہیں. لوگ جانتے ہی نہیں تھے یہ بھی کوئی چیز ہے. بھئی اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے بنایا نا, جانوروں میں بھی ایسا ہی ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے ہے, تو کوئی بھی نہیں کرتا تھا. علماء نے, مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان ایک بچے کی شکل میں آیا اور ورغلایا کسی کو, اور اس کی طبیعت مائل نہیں ہوئی, لیکن شیطان نے اسے یہ کام کروایا, اور بالآخر آہستہ آہستہ جس نے یہ کام کیا اس کے دل سے غیرت نکلتی چلی گئی. وہ گندگی جو کروڑوں روپے دے کے بھی انسان اس پہ آمادہ نہیں ہوتا نا, ظاہر ہے جس کو نہیں پتا نا ان چیزوں کا, اس کو کروڑوں روپے بھی دیں اور کہیں کہ کسی سے ایسا ریلیشن قائم کرو, کہے گا بھائی یہ ممکن نہیں ہے, دل مائل نہیں ہوگا اس کا اس طرف. لیکن شیطان نے پہلی دفعہ یہ کام کروایا, پیسے دے کے یا کس طریقے سے, انسانی شکل میں آ کے یا لوگوں کے دل میں وسوسے ڈال کے, یا عین ممکن ہے اس قوم میں نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہو. تو پہلی دفعہ جس نے کیا دل پہ پتھر رکھ کے, طبیعت مائل نہیں, حالانکہ وہ غیر مسلم تھے, لیکن اس کے باوجود, غیر مسلم ہونے کے باوجود اس کی طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہو رہی تھی کہ یہ انسان کے کرنے کا کام نہیں ہے. لیکن جس کے ساتھ کیا, جس نے کیا, آہستہ آہستہ توبہ چونکہ کی نہیں, تو وہ اس غیرت کے خلاف کام کو, بے شرمی کے کام کے عادی ہو گئے. جیسے پہلی دفعہ شرابی کو دیکھ کے بھی گھن آتی ہے, شرابی کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے نا. مجھے تو اللہ کا شکر ہے تو شرابی ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتے اتنے, لیکن کبھی کوئی بھولا بھٹکا نظر آ جائے تو ہم کافی لمبی دور سے نکل جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہے بدبو آ رہی ہوگی, گھن آتی ہے اس سے. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے, ہمارا کمال نہیں تو اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے. تو آپ بتاؤ وہ بوتل منہ سے کیسے لگا لے گا جس میں بدبو آ رہی ہے, لیکن پہلی دفعہ نہ چاہتے ہوئے لگاتا ہے, اور پھر عادت پڑ کے پھر اس کی لت پڑ جاتی ہے. تو اسی طرح میرے بھائی ہر گناہ میں یہ مسئلہ ہے. تو جب یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم ہندوؤں میں آیا, عیسائیوں میں آیا, یہ ایسے ہی نہیں آ گیا, پہلی دفعہ کسی نے غیرت کی قربانی دی ہے, اور آہستہ آہستہ معاشرے میں پھر ڈیبیٹ ہوئی, اس کو پھیلایا گیا, ہوتے ہوتے سب اسی کلچر کے. پھر میرڈ لائف اور بغیر شادی کے لائف میں کوئی فرق نہیں, بلکہ شادی شدہ لائف کو لوگ بیوقوف سمجھنا شروع کر دی. اب گدھے گھوڑے ہوتے ہیں نا,
گدے گھوڑوں کا یہی ہے, تھوڑی دیر کا ایک ان کا ریلیشن ہوتا ہے, اس کے بعد وہ الگ, خواہش پوری ہوئی چھوڑ دیا اس کو, کچھ تھوڑا سا زیادہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, کسی کا 6 مہینے کا, کسی کا سال کا, لیکن یہ کوئی لیگل تو نہیں ہے نا, لیگل تو نہیں ہے نا. بوائے فرینڈ باپ تو نہیں ہوتا نا, باپ تو وہی ہوتا ہے جس کی بیوی ہو اور اس سے اولاد پیدا ہوئی ہو. وہ الگ بات ہے, انہوں نے بوائے فرینڈ کو بھی باپ قرار دے دیا ہے, تو قرار دینے کو تو کچھ بھی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے, لیکن سوال پیدا ہوتا ہے پھر اس میں اور لیگل باپ میں فرق کیا ہے. تبھی اسلام نے ایک 2 ٹوک بات کی ہے, بھائی جو بوائے فرینڈ ہے وہ باپ نہیں ہو سکتا. باپ کون ہوگا؟ الولد للفراش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, جس کی بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو اس عورت کا شوہر اس بچے کا باپ ہوگا, بوائے فرینڈ باپ نہیں ہو سکتا. کہیں بھی کاغذ میں اس کا نام اسلام ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے, ورنہ لیگل انلیگل میں فرق ختم ہو جائے گا نا. تو اللہ, میں مثال دے رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دلائل کے انبار لگا دیے ہیں, تو وہ بس بات کو ختم کرتا ہوں, پھر وہی افنجعل المسلمین کالمجرمین پہ آج بھی ختم ہو گئی آیت. تو پھر اگلے ہفتے آگے چلیں گے انشاءاللہ. اگلے ہفتے یہ والی آیت پڑھوں گا ہی نہیں, آپ نے یاد دلانا ہے, اگلی والی آیت پڑھنی ہے اگلے ہفتے. تو اب بات چلی ہے, تو انسان موت کے بعد کی زندگی کو کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد جب مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے تو دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے, یہ بات ساڈی عقل وچ نہیں آتی. تو ختم, بس فنش. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا. مشرکین کہتے تھے بس یہی دنیا کی زندگی ہے, مریں گے جیئیں گے, اور کخ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ختم, فنش. تو عقل سے بالا تر ہے, بعید ہے. تو اللہ نے کیا کیا, اللہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا 2 چیزوں پہ غور کرو. نمبر 1, یہ تمہاری عقل میں نہیں آ رہا کہ مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں, تو یہ کیسے عقل میں آ رہا ہے کہ اگر واقعی ختم ہی ہونا ہے تو اس کا مطلب اچھے اور برے کیا ہیں؟ برابر. پھر تو کوئی اچھا, حالانکہ ایک آدمی بوڑھے باپ کی خدمت کر رہا ہے, ایک انسانیت کی خدمت کر رہا ہے, ایک جو ہے وہ ایسے کام کر رہا ہے جس کو ساری دنیا اچھے کہتی ہے, وہ جت گیا اس میں. اور ایک آدمی 1 نمبر کا فراڈی, ہزاروں انسانوں کا قتل کر دیا اس نے, لیکن انجام دونوں کا کیا ہوگا؟ سیم. کیونکہ بسا اوقات دنیا میں سزا نہیں ملتی, بعض دفعہ بے گناہ کو ملتی ہے, گناہگار کی عزت ہو جاتی ہے, کیونکہ لوگ عالم الغیب نہیں ہیں, لوگوں کو کیا پتہ حقیقت کیا ہے. ایسے ایسے جرائم ہو رہے ہیں دنیا میں. ہم جب چھوٹے تھے نا, ایک کیس اس وقت سننے میں آیا تھا کہ ایک لڑکی نے باپ سے بھاگ کے کہیں چکر چلایا اور جو ہے نا وہ باپ کو قتل کرنے کی کوشش کی. اللہ, ابھی باتیں کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, بیان نہیں کرنی, بس منہ سے نکل گئی. تو باپ بیچارہ اتنا پریشان ہوا, حالانکہ اس نے بڑی عزت سے پالا تھا, صرف بوائے فرینڈ کے چکر میں باپ کے ساتھ یہ بدسلوکی. لیکن ہوا کیا ہے کہ بیٹی نے الٹا باپ کے خلاف کیس کر کے باپ کو بند کرا دیا. اب کیس تو کچھ بھی, جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں. آپ بتاؤ اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی, کیا گزرتی ہوگی نا باپ کے دل پہ. لیکن دنیا میں یہ ہو رہا ہے, اس باپ کی پکار دنیا کی کوئی عدالت نہیں سنے گی, کیونکہ عدالت کے پاس گواہ نہیں ہے, جج تو ظاہر کو دیکھتا ہے. یو کے میں ایک کیس ہوا ہے, وہ تو مجھے خود ایک صاحب نے بتایا کہ میرے بیٹے نے جائیداد کے چکر میں مارنے کی کوشش کی, اور پتہ نہیں کہ جب نہیں ہوا تو کیس بنا کے بالآخر میں نے اس کو جب جیل کے اندر بھجوا دیا تو مجھے ترس آیا اس کے اوپر, میں نے اس کو بری کروا دیا. تو وہ پھر اس نے کوشش کی اور جب کامیاب نہیں ہوا تو مجھے اندر کروا دیا اس نے, پیسے کھلا کے وکیلوں کے. کیا ہوا مجھے پوری کہانی یاد نہیں ہے, پورا واقعہ یاد نہیں ہے, لیکن آپ بتاؤ اس باپ کے دل پہ آرے چلیں گے کہ نہیں چلیں گے کہ یار میں نے تجھ پر اتنا بڑا احسان کیا, تجھے رہا کروایا, تو پھر سے مجھے جیل میں بند کروا رہا ہے. آپ کو سننے میں تعجب ہوگا, لیکن دنیا میں اس سے بھی 20 گنا بڑے جرائم ہوتے ہیں, واقعات آتے رہتے ہیں, اور وہ دنیا کی عدالتوں کی پکڑ میں نہیں آتے. تو اس کا مطلب بھائی پھر اس کائنات کو بنانے والا تو بڑا ظالم ہے, اس نے تو کوئی حساب کتاب کا دن رکھا ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مر کے مٹی ہو کے زندہ کیسے ہوں گے, افنجعل المسلمین کالمجرمین, تو تمہیں یہ کیسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سب برابر, ختم. یہ تو اس سے بھی زیادہ عجیب بات ہے. لہذا اس کی عقل پہ ماتم کرو جو حساب و کتاب کا منکر ہے, اس کی عقل پہ ماتم مت کرو جو کہہ رہے ہیں مر کے مٹی ہو کے دوبارہ زندہ ہوں گے. دوسری بات, یہ جو تمہیں عجیب لگ رہا ہے کہ مر کے مٹی ہو کے دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے, تو اگر کائنات میں تم غور کرو گے تو یہ قابل عجیب چیز تمہیں عجیب لگے گی نہیں, اس لیے کہ اس سے زیادہ عجیب کام ہم کر چکے ہیں. مٹی سے بنا کے دوبارہ مٹی بنا چکے ہیں تمہیں, منہا خلقناکم, اسی مٹی سے بنایا, تو عجیب کام تھا کہ نہیں تھا؟ ابے دیکھو کیسے ہوتا ہے نا, ماں سے بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی آنکھ ناک سب کچھ پیدا ہو کے باہر آ کے دودھ بھی پی رہا ہے, پھر ہنس رہا ہے, کھیل رہا ہے, پھر چلتا پھرتا, عجیب. اور پھر کوئی کہہ سکتا ہے یہ دوبارہ مٹی ہو جائے گا؟
وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا، اس لیے کہہ رہے ہیں. پھر دوبارہ کیا کر دیا؟ مٹی. تو اللہ فرماتے ہیں جو مٹی سے بنا کے مٹی کر سکتا ہے وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے. غور کرو گے تو عجیب رہے گی نہیں. تو کیسے دلائل دیے؟ تو عقل مندوں کی سمجھ میں یہ دلائل آ جاتے ہیں. احمق اور بے وقوف جو شہوت پرست ہیں، جو چاہتے ہیں ہماری عیاشی میں خلل واقع نہ ہو، ان کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی، وہ انکار ہی کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری عقل کو بصیرت دے، ہماری عقل کو صحیح استعمال کرنے کی ہمیں توفیق دے. جلدی جلدی مسائل دے دیں. جب الکوہل کو پرفیوم میں ملایا جاتا ہے تو الکوہل کی اصل حالت نہیں رہتی، تو کیا پرفیوم لگانا جائز؟ اصل حالت رہے تو بھی پرفیوم لگانا جائز ہے. الکوہل کا بیرونی استعمال بالکل جائز ہے. مفتی صاحب، ایک میرا دوست ہے، وہ لڑکی کے پیچھے پاگل ہو گیا ہے. وہ اس کو بالکل، یہ کیا لکھا ہوا ہے، بھاؤ نہیں دیتی. یہ کوئی نئی چیز آئی ہے مارکیٹ میں، بھاؤ نہیں دیتی ہے. یہ نیا ڈائلاگ تو مجھے نہیں پتا یار. یہ نیا ڈائلاگ مجھے بغیر بتایا آپ نے مارکیٹ میں لے آیا. اس کو انڈیا سے آیا یہ، اس کو بھاؤ نہیں دیتی. اچھا اب آ گیا تو بس آ گیا. تو بھائی وہ اس لیے بھاؤ نہیں دے رہی کہ تم پاگل ہوئے، وہ پاگل تھوڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، تم پاگل ہوئے ہو، وہ پاگل نہیں ہوئی. تو اس کو چاہیے کہ بھاؤ بالکل بھی نہ. اور ایسے لوگ کہیں اچھی جگہ شادی کر لینا تو ان کی کھوپڑی دوبارہ سیٹنگ پہ آ جائے. یہ سارے فسادات ہیں نکاح نہ کرنے کے، شادی نہ کرنے کے عذابات ہیں. اور دنیا اس کا یہ حل نہیں بتاتی، حالانکہ اس کے علاوہ کوئی حل ہے نہیں. تو اس لیے نکاح